یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ایمان نہیں دے سکتے، میں جس کو پسند کروں گا، میں جس کو چاہوں گا اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کروں گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ایک بستر کے اندر رہنے والے، لیکن اس کے باوجود لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان سے محروم کر دی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی۔ کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہم بھی کسی بندر کے سامنے جھکنے والے بن جاتے، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ہم بھی کسی گائے کے پجاری بن جاتے، اگر اللہ ہم چاہتے تو ہم بھی کسی بندر پر جس پر ہم صبح نجاست کرتے اسی کو پوچھ کر رات کے اندر خدا مان کر اس کی عبادت کے اندر لگ جاتے، لیکن اللہ نے ان ساری نجاستوں سے، ان ساری گندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمایا۔ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے بہت سارے، ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جنت کے اندر آسانی کے ساتھ داخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے راستے بنائے۔ انہیں میں سے ایک راستہ اللہ کی طرف سے ایک بندوں کے اوپر ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ اس امت کو عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مطلب ہی یہ ہے، رمضان لفظ کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، وہ عربی زبان میں اس کو جلانے کے معنی میں ہی آتا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہے جس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے اور اس کی گندگی کو دوسری چیزوں سے دور نہیں کیا جا سکتا ہے، جلا کر ہی اس کی گندگی کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس جلانے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جو دن 11 مہینے اللہ سے دور ہو کر گندے ہو چکے تھے، جو پتھر ہو چکے تھے، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میلا پن آ چکا تھا، اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ہم بڑھ چڑھ کر اس کے اندر عبادتیں کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اندر جو ہماری روح ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کا ساتھ انسان کی زندگی کے ختم ہونے تک رہتا ہے، موت آنے کے بعد یہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رہتا، لیکن جو روح ہمارے جسموں کے اندر ہے یہ کل قیامت کے اندر اسی کے ساتھ حساب کتاب ہونے والا ہے، اسی کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔ یہ روح ہی اصل ہے جس کے لیے ہمیں زندگی بھر کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس روح کو لے کر جو چیز سفر کر رہی ہے جسم، اس کو بنانے کی تو ہم نے فکر کی، میں نے فکر کی جسم کو بنانے کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن اس روح کو بنانے کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے جو روح کا تعلق قیامت تک ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ اسی روح کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عنایت فرمایا۔ پھر بندوں کو اللہ رب العزت نے اور قریب کرنے کے لیے شب قدر جیسی رات اسی مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی۔ اس رات کی اہمیت آپ کو انشاءاللہ آئندہ بیانات کے اندر حاصل ہو جائے گی، لیکن آج جو مجھے جس عنوان پر بات کرنے کو کہا گیا وہ موبائل فون ہے، جس کے خطرات سے ہم سب کو آگاہ ہونا ہے اور نایابی چیزوں سے بچ کر اپنے اوقات کی حفاظت کر ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا کے اندر آنے کا، اس مقصد کی طرف ہم سب کو راغب ہونا ہے، اس مقصد کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ آپ جان سکتے ہیں موبائل فون دنیا کے اندر جانوروں کے اندر بھی، جانور جنگل کے اندر بھی اتنی برباد نہیں ہے جتنے انسانیت ہونے کے باوجود، اس دنیا کے اندر تہذیب اور ثقافت ہونے کے باوجود جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں موبائل فون کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اس موبائل فون نے انسانوں کو یقیناً بہت زیادہ فوائد، جس کی وجہ سے بہت ساری سہولتیں بھی ہمیں عطا ہوئی، لیکن ان ساری سہولتوں کو ایک طرف رکھ کر دیکھا جائے تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس نے انسانوں کو بہت زیادہ تباہی کی طرف لایا، اس نے انسانی سوسائٹی کو بہت زیادہ گندا کر دیا، اور اس موبائل نے ہم سب کے رشتوں کے اندر فساد پیدا کر دیا۔ میوزک، جس کے بارے میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے کان کے اندر میوزک پہنچ جاتی ہے اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، جس کے کان میں میوزک چلی جاتی ہے روح گندا جاتی ہے، روح گندی ہو جاتی ہے۔ اسی موبائل فون کے ذریعے سے کتنا آسان ہو گیا کہ ہم اپنے کانوں کے اندر آسانی سے اللہ سے کاٹ دینے والی، اللہ سے دور کر دینے والی میوزک، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا من یتغنی فلیس منا، جو آدمی گانا گاتا ہے یا گانے کو سنتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی نے اپنا رشتہ کاٹ لیا اس آدمی سے جو میوزک کو سنتا ہے، جو گانوں کو سنتا ہے، جس کے اندر اللہ کے غیر کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے غیر کی عظمت کو جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ
ناجائز طور پر ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اللہ کے غیر ہونے کی، اللہ کے غیر کی عظمت جس کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب کسی اللہ کے غیر کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اہتزت عرش الرحمن، اللہ کا عرش غصے کی وجہ سے ہل جاتا ہے۔ اللہ کے غیر کی تعریف کرنے کی وجہ سے، یہ کائنات اللہ نے بنائی، خوبصورتی اللہ کے پاس ہے، ساری جمیل جمال کمال سب اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ٹیلنٹ کی، لوگوں کی خوبصورتی کی، لوگوں کے علم کی تعریف کی جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں آتا، جس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اللہ کے غیر کی عظمت کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ یہ میوزک فون ہی کے ذریعے سے ہمارے پاس آتی ہے، اور دوسری چیز اس فون کے ذریعے سے ہمارے رشتے بھی ایسے ہو رہے ہیں، دوری رشتوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ ساری دنیا کے خبروں کو وصول کرنے کی، ساری دنیا کے خبروں کو لینے کی فکر ہوتی ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، جاپان میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزوں کے خبروں کو اکٹھا کرنے کی فکر ہوتی ہے، لیکن خود کے گھر کے اندر، خود کی اولاد کے ذہنوں کے اندر کیا چل رہا ہے، میرا بیٹا اور میری بیٹی اسکول کے اندر جانے کے بعد کس ذہنیت کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں، کس روش کے اندر وہ تبدیل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے اخلاق کا راستہ کیسے کس سمت کے اندر جا رہا ہے، اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ تو اس موبائل نے ہمیں دنیا سے تو جوڑا لیکن اپنوں سے کاٹ دیا۔ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر آئے ہوئے ہیں اس سے بات کیا جائے، لیکن شوہر گھر کے اندر آ کر اپنے موبائل کے اندر بزی ہیں اور بچوں سے کٹے ہوئے ہیں، بچوں سے دوریاں اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو دوریاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اسی موبائل کی نجاست کی وجہ سے ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، اسی موبائل کی وجہ سے بہت ساری بدگمانیاں معاشرے کے اندر پھیلتی ہیں، لوگوں کے درمیان میں جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، معاشرے کے اندر جو بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بھی اسی موبائل فون کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہے۔ پڑوس ملک کا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا، اخباروں کی زینت بنا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کو ایک کال آتا ہے گھر کے اندر، وہ عورت نے کال کو اٹھایا تو اس کے اندر اجنبی آدمی تھا، تو اس عورت نے کہا کہ بھائی آپ نے غلط نمبر پر رابطہ کیا ہے، یہ نمبر کسی دوسرے آدمی کا ہو سکتا ہے، آپ غلط نمبر پر آپ نے فون کیا ہے۔ اس نے کاٹ دیا۔ اس کے بعد چونکہ وہ عورت کی آواز اس کے اندر آئی، اس کے جو آدمی نے فون کیا تھا اس کے دل کے اندر رال ٹپکی، اس نے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، تیسری مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس گھر کے اندر اس عورت کی جو ساس تھی وہاں پر موجود تھی، اس نے دیکھا کہ کس کا یہ بار بار فون آ رہا ہے، جا کر دیکھی اور فون کو اٹھایا تو غیر مرد کا اس کے اندر کال آیا ہوا تھا، اور وہ آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ عورت کے ساتھ وہ بات کرے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، ساس اس بدگمانی کے اندر آ جاتی ہے کہ اس کی یہ بہو غیروں کے ساتھ اپنا تعلق غلط رکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو بتا دیتی ہے کہ بھائی آپ کی جو بیوی ہے غیروں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ شوہر آ کر بھائیوں کو اطلاع کرتا ہے کہ فوراً آپ کی بہن کو بلا کر لے جاؤ، اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ پھر وہ گھر کے اندر لے جاتے ہیں تو بھائیوں کی غیرت جگ جاتی ہے، بہن کو گلا گھونٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ وہاں پر یہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، وہاں پر جہالت عام ہونے کی وجہ سے بہن کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے، صرف ایک غلط گمانی کی وجہ سے، ایک غلط گمان پیدا ہونے کی وجہ سے اس طرح کے خاندان اجڑ جاتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، اس موبائل کے ذریعے سے بہت ساری گندگیاں ہیں جو پھیل رہی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو کسی دین سے متعلق مسئلہ پوچھنا ہے تو توفیق ہمیں نہیں ملتی کہ ہم کسی عالم سے رابطہ کریں۔ صحیح عالم جو ہوتا ہے، مضبوط عالم جو صحیح علم رکھنے والا ہے، اس سے ہم رابطہ نہ رکھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر ہزاروں فرقے صرف موبائل فون کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو قرآن و حدیث کا غلط مفہوم سمجھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کے ذہن ختم ہوتے ہوئے، خراب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، دن رات وہ اسلام سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں غلط عقیدوں کے سیکھنے کی وجہ سے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی موقع پر فرمایا تھا، اسی زمانے کے متعلق فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کخطاء اللیل المظلم، تم چوکنا رہو، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس زمانے کے اندر فتنوں کی بارش ہونے والی ہے۔ فتنے ایک دو نہیں آئیں گے، فتنوں کی بارش ہونے والی ہے، آپ بچ نہیں سکتے، ایسے فتنے آنے والے ہیں۔ کوئی آدمی بارش میں نکل جائے تو بچ کر دکھائے کسی ایک پانی کے خطرے سے، بچ نہیں سکتا۔ ایسے فتنے کا مطلب جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جو اللہ سے تعلق کاٹ دیتے ہیں، اسلام سے رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں، کفر کی طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ فتنوں کی بارش ہوگی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں تو مسلمان ہوگا، ڈھلتی شام تک کافر بن جائے گا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ رات میں سوتے وقت تو مسلمان رہے گا، صبح میں اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کیسے یہ سب ہو رہا ہے؟ آج کے زمانے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کئیوں ہمارے محلے کے اندر ہی کئیوں بچوں کے ذہنوں کو پڑھنے کا موقع ملا تو وہ بچے ڈاکٹروں کے علم کو حاصل کرنے والے، وہ بچے انجینئر علی مرزا کے عقائد سے وابستہ ہونے والے، غامدی کی سوچ سے وابستہ ہونے والے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے یوٹیوب کے اندر اسلام کے متعلق غلط عقائد کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں انہی موبائل فونوں کے ذریعے سے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، موبائل فون کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں، اس کے خیر کے پہلو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ مسجد کا احترام اس موبائل فون کے ذریعے سے ختم ہو گیا، تصویروں کا عام ہونا اسی موبائل فون کے ذریعے سے ہوا۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہو سکتا جس گھر کے اندر کتا یا فوٹو ہوتا ہے، کتا یا تصویر جس گھر کے اندر لگی ہوئی رہتی ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہم کتنے ہی صبح سے شام تک بیڑیاں رگڑ کر کمانے کی فکر کرتے ہیں، کتنے ہی ہم خون پسینہ بہا کر کماتے ہیں، لیکن ہماری کمائیوں میں برکتیں نہیں، ہماری کمائیاں ادھر ادھر ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو گھر ہیں اس کے اندر رحمت کے فرشتوں کی آمد نہیں ہے، اس کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تصویر کے ہونے کی وجہ سے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کو قتل کرنے کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو تصویر کا کھینچنا ہے، فوٹو کا لینا ہے۔ نبیوں کے قتل کرنے کے بعد اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی کی تصویر کو کھینچے، فوٹو بنائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فوٹو آج کے زمانے کے اندر موبائل فون کے ذریعے سے ہی آسان ہو گئے ہیں۔ کل قیامت کے اندر اللہ رب العزت فوٹو کھینچنے والے کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ تو نے میری طرح کام کرنے کی کوشش کی، جس طرح میں انسانوں کو بناتا ہوں، تو تصویر لے کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی انسان کی طرح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کے اندر تو اس کے اندر روح پھونک کر اس کے اندر زندگی لا کر دکھا۔ کون آدمی ہے جو اس کے اندر روح پھونک کر اس کی زندگی کو لا سکتا ہے؟ نہیں کر سکیں گے، تو نتیجے میں ان کو جہنم کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا جب تک کہ وہ اس فوٹو کے اندر روح کو نہیں پھونک دیتے۔ تو عزیز بزرگوں دوستوں، یہ تصویر مسجد کے اندر بھی آ رہی ہے، مسجد کے اندر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اگر ہمارے فونوں کے ذریعے سے مسجد کے اندر بھی ویڈیوگرافی چلتی رہے گی، تصویر کشیاں چلتی رہیں گی۔ تصویر کشی اسی موبائل فون کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے نقصانات ہیں جن کو ایک ایک کر کے گنایا جائے تو بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے ایسے موبائل فون کے ذریعے سے ہم کیسا استعمال کریں، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، اس کا بے قابو استعمال کرنے سے ہم بچیں۔ بے قابو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایک شیڈول بنا کر جس وقت جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت کے لیے ہم اس موبائل فون کا استعمال کریں۔ اس لیے کہ عزیز بزرگوں دوستوں، ہمیں جس مقصد کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجا گیا ہے وہ مقصد جنت کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بہت قیمتی ہے۔ ہماری زندگی کی جو آخری سانس ہے جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے اندر آدمی کو سب سے زیادہ افسوس جس بات پر ہوگا، اسی بات پر ہوگا کہ اللہ آپ نے جو مجھے زندگی دی تھی اس زندگی کو دوبارہ مجھے دے دیجیے، اس کے ایک ایک لمحے کو میں آپ کے لیے قربان کر کے آؤں گا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ وہ چیخ و پکار کریں گے، اللہ سے تمنا کریں گے ایک موقع دے دیجیے، ہم دنیا کے اندر جا کر جو غفلت کی زندگی کو ہم نے کاٹا ہے اس غفلت کی زندگی سے توبہ کر کے ہم آپ کو منا کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کلا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے، اب تمہیں اسی جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ پھر وہ جہنم کے اندر تڑپیں گے، تڑپ کر اللہ رب العزت کو موت موت کہہ کر چیخیں گے، اللہ دنیا کے اندر نہیں بھیجتے تو کم از کم آپ موت دے دیجئے۔ تو اللہ فرمائیں گے وَهُمْ يَدْعُونَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ آج تم موت کو ایک مرتبہ نہیں تو لاکھوں مرتبہ بھی چیخو گے تو تمہیں موت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ موت کو بھی اللہ رب العزت ذبح کر دیں گے۔ تو عزیز بزرگوں دوستوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس زندگی کے اندر عمل کی فکر ہم سب کو کرنا ہے، عمل کا توشہ تیار کرنے کے لیے ہم سب کو بھیجا گیا ہے۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں کل قیامت
جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 بھائیوں سے نبی نے مثال دے کر فرمایا 3 بھائی آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ چلتے ہیں. ایک بھائی وہ ہوتا ہے جو اس کی تدفین کے عمل تک اس کے ساتھ رہتا ہے, کفنانے دفنانے تک, مٹی کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے. اور دوسرا بھائی وہ ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے فوراً بعد اسے اپنا رشتہ ختم کر لیتا ہے. اور تیسرا بھائی وہ ہوتا ہے جو اس کی خبر میں اس کے ساتھ رہتا ہے. پھر نبی نے مثال دے کر فرمایا جو بھائی اس کے ساتھ اپنا فوراً رشتہ ختم کر لیتا ہے, وہ اس کی دولت تھی, اس کی بیوی بچے تھے, اور اس کی گھڑیاں, اس کی دولتیں اور اس کی پراپرٹیاں, یہ ساری چیزیں انسان کے مرنے کے فوراً بعد اپنا رشتہ ختم کر لیتی ہیں. دولت دوسروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, گھر دوسروں کے قبضے میں آ جاتا ہے, کپڑے کھینچ کر اتار لیے جاتے ہیں, نہیں اترے تو اس کو پھاڑ کر اتار لیا جاتا ہے اور دوسروں کے قبضے کے اندر اس کو دے دیا جاتا ہے. یہ وہ بھائی ہے جو مرتے ہی اس کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کر لیتا ہے. پھر نبی نے فرمایا جو بھائی اس کے ساتھ اس کی تدفین تک, کفنانے تک, دفنانے تک, مٹی ڈالنے تک جو اس کے ساتھ میں رہتا ہے, وہ اس کا وہ بھائی ہے جو اس کی اولاد ہے, بیوی بچے ہیں, آئیں گے ساتھ میں رہیں گے, روئیں گے, رونے کے بعد خبر تک پہنچیں گے, تدفین کریں گے, مٹی کریں گے, تھوڑی دیر کے بعد رک کر پھر روئیں گے, پھر گھر آ کر بلا دیا جائے گا. بیوی دوسرے شوہر کے ساتھ 4 مہینے کے بعد اپنا رشتہ قائم کر لے گی اور شوہر دوسری بیوی کو دیکھ لے گا. بچے اپنی زندگیوں کے اندر مست ہو جائیں گے, مشغول ہو جائیں گے, کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہیں رہے گا. تیسرا بھائی جو آپ کی خبر کے اندر آپ کا ساتھ آنے والا ہے, یہی وہ بھائی ہوگا جو آپ کا ساتھ آنے والا ہے. نبی نے فرمایا وہ انسان کی زندگی کا عمل ہے, جو عمل وہ کرے گا, اچھا عمل کرے گا وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے, برا عمل کرے گا برا عمل اس کے ساتھ رہنے والا ہے. اس زندگی کے اندر آپ نے قرآن کی تلاوت کی, اس زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں آپ نے لٹایا, اس زندگی کے اندر آپ نے نمازوں کا اہتمام کیا, ذکر و اذکار کے اندر اپنے اوقات کو آپ نے مصروف رکھا, تو یہی اعمال خبر کے اندر اٹھیں گے. عذاب کوشش کرے گا, حدیث کے اندر آتا ہے عذاب پیروں سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو یاسین اس کی طرف سے, پیروں کی طرف سے یاسین کھڑا ہو جائے گا. دائیں طرف سے عذاب اٹھنے کی کوشش کرے گا, نمازیں وہاں سے کھڑی ہو جائیں گی. بائیں طرف سے عذاب اٹھنے کی کوشش کرے گا, اس کا زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا وہ وہاں سے اٹھ جائے گا. سر کی طرف سے نکلنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا, اس کے اخلاق وہاں سے کھڑے ہو جائیں گے. تو البتہ نیک اعمال انسان کے جسم کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرتے رہتے ہیں. نیک اعمال انسان کو خبر کے اندر بھی ساتھ آتے ہیں. جو دولت آپ کے کام نہیں آ سکی, جو بھائی آپ کے کام نہیں آ سکا, وہی عمل آپ کا کل قیامت کل خبر کے اندر آپ کے ساتھ آنے والا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اے ایمان والو, اے مسلمانوں, یہ دولت, یہ مال, یہ بیویاں, یہ بچے تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہیں اللہ سے دور کرنے والے ہیں. ان سے حد سے زیادہ محبت اللہ سے دوریاں پیدا کر دیتی ہیں, مال سے حد سے زیادہ محبت اللہ سے دوریاں پیدا کر دیتی ہیں, اور انسان وہاں جا کر رونے کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو عزیز بزرگوں دوستوں, اس زندگی کو قیمتی بنانے کی پوری کوشش کرنا ہے. اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اعمال کی فکر کریں. خبر کی جو سختیاں ہیں اس کو اپنے سامنے رکھیں. کیسی خبر کے اندر سختیاں ہونے والی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا, اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ زندگی کی کوئی تکلیف جو تجھے یاد ہے تو اس کو میرے سامنے پیش کر. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اے اللہ, جس وقت آپ میری روح نکال رہے تھے اس وقت مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی, زندگی کے اندر آج تک مجھے ایسی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا کیسی تکلیف ہوئی؟ تو فرمایا کہ کسی پرندے کے پروں کو کھینچ لیا جائے اور اس کو کسی شیپ کے اندر چھپا کر نیچے سے آگ لگا دیا جائے اور اس کو اڑنے بھی نہ دیا جائے اور اس کی جان بھی نہ نکالی جائے. تڑپ کر اس کی جو حالت ہوتی ہے, ایسی حالت ہوتی ہے جب آدمی کے جسم سے روح کو کھینچا جاتا ہے, جب آدمی کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے. حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر ہے آدمی کے بدن پر 340 جگہ پر کاٹ لگانے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب انسان کے جسم سے روح کو کھینچا جاتا ہے, انسان کے جسم سے جب روح کو نکالا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان کے پاس سے ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے, تو وہاں پر سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کوئی سختی جو اب تک تمہیں پیش آ رہی ہے کوئی ہے؟ تو ان مردوں نے اللہ نے اپنی اجازت سے ان کو زندہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں مرے ہوئے
150 سال ہو چکا ہے، لیکن جس وقت روح نکالی جا رہی تھی اس کی جو تکلیف ہے وہ آج تک ہمیں محسوس ہو رہی ہے، آج تک وہ تکلیف ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو ایسی تکلیف کو ہم سامنے رکھیں۔ جو آدمی جس زندگی کو اپنائے گا اس زندگی کے ساتھ اس کی موت آنے والی ہے۔ یموتون کما تحیون وتبعثون کما تحیون، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے تمہاری زندگی ہو، ویسے تم سب کو اٹھایا جائے گا۔ ہماری تنہائیاں گندی، ہماری تنہائیوں کے اندر اللہ سے دوریاں، ہماری تنہائیوں کے اندر فحاشیاں، ننگاپن، تو ہماری تنہائیوں پر ہی ہماری موت آنے والی ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے انسان اپنی تنہائی پر مرے گا، انسان